अक्सर औक़ात मालूम नहीं पड़ता बचपन से लेकर जवानी तक और जवानी से लेकर फिर बुढ़ापे तक भी कि हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है। और मकसद को समझते समझते इंसान अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लेता है कि पता नहीं मैं किस मकसद के लिए इस दुनिया में आया। आज के सफ़र में हम जानेंगे कैसे अपने मकसद को पहचान सकते हैं और कैसे बाइबल मुक़द्दस में से हम सीख सकते हैं कि हमारा मकसद क्या है। हमारे साथ सफ़र में बहन फ़िज़ा होंगी और रास्ते में हम उनको पहले पिक करेंगे और फिर इसी तरह बाइबल की बातें करके खुदा के नाम को जलाल देंगे। जी बहन फ़िज़ा, कैसी हैं आप? ठीक हैं? जी भाई, खुदावंद की शुक्रगुजारी है, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? बहुत शुक्र है खुदावंद का शुक्र है कि आप आज हमारे साथ हैं। जी बहन हिना, कैसी हैं आप? ठीक हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक। और यशो भाई, आप ठीक हैं? जी बिल्कुल ठीक। सफ़र का आगाज़ करें अब। जी बिल्कुल भाई। आप सीट बेल्ट लगाइएगा ताकि हम सेफ्टी के साथ सफ़र का आगाज़ करें। सफ़र के आगाज़ में हम सबसे पहले खुदावंद की प्रस्तिश करते हैं बहन। तो इस तरह है कि खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं, हमारे दरमियान में बहुत अच्छे खुदावंद के प्रस्तार मौजूद हैं, बजाने वाले, गाने वाले। जी। तो अभी सबसे पहले हम गीत गाएंगे। तो बहन हिना, आज हम मिलकर कौन सा गीत गाएंगे? हम ज़बूर 24 गाएंगे, रब खुदावंद बादशाह है और जलाल दा बादशाह है। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये बहुत अच्छा ज़बूर है, तो हम मिलकर ये ज़बूर गाएंगे क्योंकि सबको आता है। तो जी बहन हिना, शुरू कीजिएगा। रब खुदावंद बादशाह है ओ जलाल दा बादशाह है। रब खुदावंद बादशाह है ओ जलाल दा बादशाह है। ऊंचे करो सिर दरवाजे, ऊंचे हो सब दारों। ऊंचे करो सिर दरवाजे, ऊंचे हो सब दारों। जान जलाल दा बादशाह आवे, सिर तद ऊंचे करो। रब खुदावंद बादशाह है ओ जलाल दा बादशाह है। ए जलाल दा बादशाह कौन है, कौन बादशाह का मालदार। ए जलाल दा बादशाह कौन है, कौन बादशाह का मालदार। रब जो जंग विच है जोरावर ओ बादशाह जलाल दा। रब खुदावंद बादशाह है ओ जलाल दा बादशाह है। रब खुदावंद बादशाह है ओ जलाल दा बादशाह है। हालेलुया। और आमीन। हमारा खुदा ही बादशाह है बेशक। और बेशक हमारी मदद करता है, हमारी हिफाजत करता है और जंग में ज़ोरावर है। Yes. इस बात के लिए शुक्रगुजारी करते हैं। और ये किस्म का तराना है बेशक। जो हम गा रहे थे, और हर जगह पे जब हम कलीसिया में गाते हैं तो इसको बतौर तराना समझा जाता है। दिल तो चाहता था कि ये ज़बूर मुसलसल गाते रहते, लेकिन चूँकि अभी हमने बात भी करनी है और मिलकर खुदा उनके नाम को कलाम की बातों के साथ जलाल भी देना है, तो बहुत अच्छा लगा आपका साथ और आपके साथ मिलकर हमने खुदा की प्रस्तिश की है। जी अदील भाई, मुझे भी आपके साथ वर्शिप करके बहुत अच्छा लगा। और अब हमें चूँकि इबादत पे जाना है तो प्लीज़ आप हमें ड्रॉप कर दें। जी ज़रूर, मैं अभी आपको इधर आपकी लोकेशन पे ड्रॉप कर देता हूँ। तो बहुत अच्छा लगा है खुदावंद आपके साथ। तो इसी तरह खुदावंद आपको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता रहे। आमीन। फिर दोबारा किसी जगह पे, किसी सफ़र में, किसी इबादत में ज़रूर मुलाकात करेंगे। जी ज़रूर। मैं आपके लिए दुआगो हूँ, खुदावंद इसी तरह आपको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता रहे। आमीन। तो जैसे पहले मैं बात कर रहा था कि बामकसद ज़िंदगी कैसे गुजार सकते हैं। हमें मालूम नहीं पड़ता, बचपन से लेकर जवानी, जवानी से फिर बुढ़ापा भी आ जाता है, तो हमें मकसद का ही नहीं पता चलता कि कैसे हम बामकसद ज़िंदगी गुजारें। तो मसीही ज़िंदगी का भी हमें बाज़ नहीं समझ आती कि कैसे हम बामकसद मसीही ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो बाइबल मुक़द्दस हमें कैसे मसीही ज़िंदगी और बामकसद मसीही ज़िंदगी गुजारने के बारे में कहती है।
جی بالکل بھائی، جس طرح سے آپ نے بتایا ہے کہ ہم اپنی بچپن سے اگر دیکھیں ہم بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ہمیں اپنی زندگی کا صحیح مقصد پتہ نہیں چلتا. تو اگر ہم غور کریں، دیکھا جائے ان چیزوں کو، تو آج انسان نے اپنی زندگی کے بہت سارے غلط مقاصد کو جو ہے وہ اپنا حقیقی مقصد سمجھ لیا ہے، جن میں ہم سر فہرست سب سے پہلے نمبر پہ دیکھتے ہیں تو پیسہ ہے، دولت. آج کل ہر انسان جو ہے وہ پیسے کے پیچھے دوڑ رہا ہے، پیسے کے پیچھے بھاگ رہا ہے. لوگوں کا ایک ذہن بن چکا ہے کہ اگر میں پیسہ کما لیتا ہوں، میں امیر بن جاتا ہوں، تو میری زندگی بڑی خوبصورت ہو جائے گی اور میری زندگی گزارنے میں مجھے کوئی مشکل نہیں ہوگی، اور لوگوں نے اسے ہی اپنا حقیقی مقصد سمجھ لیا ہے. لیکن اگر بھائی ہم کلام مقدس کو دیکھتے ہیں، نئے عہد نامہ میں ہم دیکھتے ہیں پہلا تیموتھیوس اور اس کے 6 باب کی 10ویں آیت میں دیکھیں تو خدا کا بندہ مقدس پولس رسول بڑے ہی خوبصورت طریقے سے بیان کرتا ہے کہ زر کی دوستی بہت بری چیز ہے. اور آج اگر ہم دیکھیں تو لوگوں نے زر کو ہی اپنا دوست بنایا ہے اور اس چیز کو بھول چکے ہیں کہ ہمارا حقیقی مقصد کیا ہے. اس کے ساتھ ہی اگر ہم غور کرتے ہیں تو اس کے ساتھ لوگ جو ہے ایک اور چیز کے پیچھے بہت زیادہ دوڑتے ہیں اور وہ ہے شہرت. بالکل ایسے ہی ہے نا، دولت اور شہرت. جی بالکل، شہرت. لوگ کہتے ہیں کہ اگر میرا نام ہوگا، میری پہچان ہوگی، لوگ مجھے میرے نام سے جانیں گے تو یہ میرے لیے بڑا اہم ہے. بالکل. تو میرا خیال ہے یہ ٹیمپریری چیز ہے، یہ وقتی چیز ہے، یہ عارضی ہے. لوگ آج ہمیں جانتے ہیں، کل ہمیں بھول جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے، کیونکہ یہ ہمارا حقیقی مقصد نہیں ہے. ہاں. تو اگر ہم دیکھتے ہیں ایک اور چیز ہے جس کے پیچھے لوگ آج اپنے حقیقی مقصد کو بھول چکے ہیں. جو مقصد ہمیں خدا نے دیا ہے، جس مقصد کے لیے ہمیں خدا نے پیدا کیا ہے، ہم اس مقصد کو بھول چکے ہیں اور ہم جو ہیں اپنی زندگی کو جو ہے وہ اپنی سمجھتے ہیں. ہم اس چیز کو بول چکے ہیں کہ ہماری زندگی کا حقیقی مالک جو ہے وہ خدا ہے. بالکل. اور ہم اپنی زندگی کے اپنے آنر بن چکے ہیں. ہم سمجھتے ہیں، آج کا انسان سوچتا ہے کہ میں اپنی زندگی سے لطف اندوز ہو جاؤں، اور بڑا ہی ایک المیہ بولا جاتا ہے زندگی بڑی چھوٹی ہے، اسے انجوائے کرنا چاہیے. ایکچولی ہم نے نا اپنی زندگی کو سیلف سینٹرڈ بنا لیا ہے. ہم اپنے ارد گرد ہی گھوم رہے ہیں کہ میں ہی جو ہوں وہی ہوں، ٹھیک ہے، اور کسی کی سننی نہیں ہے. ایون ہم اپنے عزیز و قارب، اپنے ماں باپ کی بات نہیں سن پاتے، اور پھر بعد میں بہت ساری ریجیکشنز ہماری زندگی میں آ جاتی ہیں کیونکہ ہم نے اپنے آپ پر ہی فوکس کیا ہوا ہے، کسی اور پر فوکس نہیں کیا. بالکل جی. تو اسی طرح سے ہے، اگر ہم دیکھتے ہیں کہ آج انسان جو ہے وہ صرف اپنی خوشی کے بارے میں سوچتا ہے اور خوشی کو ہی اس نے اپنا مقصد بنایا ہوا ہے. کس چیز سے مجھے جو ہے وہ لطف اندوز میں ہو رہا ہوں، یہ ساری چیزیں ہیں جو انسان نے اپنا سرکل بنا لیا ہے، اپنا پرپس بنا لیا، اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا ہے. اور ہم یسوع مسیح کے اس مقصد کو بھول چکے ہیں. بالکل، جس مقصد کے لیے خدا نے ہمیں پیدا کیا ہے. اور کلام خدا میں یہ لکھا ہے نا کہ جیسے خروج کی کتاب میں تو میری عبادت کرنا تو میں تیری روٹی اور پانی پہ برکت نازل کروں گا. وہ عبادت کا جو عنصر ہے وہ ہماری زندگی سے ختم ہوتا جا رہا ہے، نکل گیا ہے. بالکل ایسے ہی. تو جب ہم عبادت نہیں کرتے، تو جب عبادت کی جاتی ہے تبھی کلام خدا میں آگے وعدے بھی لکھے ہوئے ہیں کہ میں تیرے لیے روٹی اور پانی بھی دوں گا، بیماری بھی دور کر دوں گا. اچھا، ہمارے پاس پیسے بھی آ جاتے ہیں، شہرت بھی آ جاتی ہے، لیکن بعض کا ایسے میں نے دیکھا ہے ہم امیر بھی ہو جاتے ہیں، دولت مند بھی ہیں اور شہرت بھی بہت زیادہ ہے، لیکن ایک مایوسی اور افراتفری کی زندگی ہمارے اندر چل رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، وہ اس لیے چل رہی ہوتی ہے کہ ہم اس مقصد کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے ہوتے. ٹھیک ہے، بزنس کرتا ہے بندہ، پیسے آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، بندہ کسی نہ کسی طریقے سے شہرت بھی پا جاتا ہے، لیکن ایک اطمینان، ایک سکون، ایک چین جو ہے وہ اس کے پیچھے ہی ملتا ہے جب ہم اس مقصد کے مطابق زندگی گزارتے ہیں جو مقصد خدا نے ہمارے لیے مقرر کیا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اگر ہم دیکھیں کہ انسان جو ہے انہی چیزوں کے پیچھے لگ کے، انہی چیزوں کی دوڑ میں جو ہے وہ اپنا حقیقی مقصد بھول چکا ہے. ہم کلام مقدس کے وسیلہ سے دیکھیں گے کہ انسان کا حقیقی مقصد ہے کیا، اسے اپنے مقصد کو کس طرح سے پہچاننا ہے، یا کلام مقدس ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ ہمارا حقیقی مقصد کیا ہے. تو بھائی اگر ہم بائبل مقدس کو دیکھتے ہیں، مقدس متی کی معرفت لکھا گیا یسوع مسیح کا انجیلی بیان جو ہے، اس کے 6 باب کی 33ویں آیت میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر بڑی خوبصورت طریقے سے لکھا گیا ہے کہ پہلے تم خدا کی بادشاہی اور راست بازی کی تلاش کرو. خدا کی مرضی کو ڈھونڈنا ہے، خدا کی راست بازی کو ہم نے تلاش کرنا ہے، اور انسان کا یہی حقیقی مقصد ہے اس کی زندگی کا، جسے انسان آج بھول چکا ہے. بالکل.
کیونکہ میرا ایمان ہے کہ انسان بنایا ہی اسی لیے گیا ہے تاکہ خدا کا جلال ظاہر کرے، بالکل ایسے خدا کی مرضی کو پورا کرے، اور انسان بنایا ہی خدا کے ساتھ رہنے کے لیے بالکل، گیا اور ہے۔ بادشاہی کو ڈھونڈنے کے لیے ہر وہ موقع تلاش کرنا چاہیے بالکل۔ جس موقع سے آپ خدا کے مزید قریب آ جاتے جی۔ ہیں، ٹھیک ہے؟ ہمیں بعض کا دعا کا کہا جاتا ہے، عبادت کا کہا جاتا ہے، تو ہم کہیں نہ کہیں بہانے لگانا شروع بالکل کر ایسے دیتے ہی ہیں۔ ہے۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہیں نا، یہ ہم اپنے مقصد سے دور ہو جاتے ہیں جی۔ اس وجہ سے، ٹھیک ہے؟ جی۔ تو یہ بڑی خوبصورت خدا یسوع مسیح نے یہاں بات کہی کہ پہلے بادشاہی کو ڈھونڈنے کی بالکل۔ ضرورت ہے، اور بادشاہی جب مل جاتی ہے تو سمجھو سب کچھ مل گیا۔ ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے؟ بالکل۔ وہاں اس پورے پیراگراف میں اس بات کا اظہار کیا گیا کہ فکر نہ کرو۔ ہم بالکل۔ ایکچولی فکریں کر کر کے اپنی زندگی خراب کر بیٹھتے ہیں، جی۔ اپنی زندگی کو برباد کر لیتے ہیں، تو بادشاہی کو سمجھ نہیں پاتے۔ تو ابھی بھی اگر کوئی ایسا ہے جو بادشاہی کو سمجھ نہیں پا رہا، اس کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں خدا کے کلام کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور پھر خدا کو موقع دینے کی ضرورت ہے کہ اگر ہمیں نہیں سمجھ آ رہی تو اس کا پاک روح ہمیں سمجھائے بالکل ایسے کہ ہی ہے۔ کس طرح ہم اس مقصد کو پہچانیں جو خداوند یسوع مسیح کا مقصد ہے۔ پاک روح کے وسیلہ سے وہ مقصد جو ہے وہ ہم پر عیاں ہوگا، واضح ہوگا کہ کیسے ہم اس مقصد کے مطابق زندگی گزار سکتے ہیں۔ بالکل یہی بات ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مقدس پالوس رسول جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میری مانند بنو جیسے میں مسیح کی مانند بنتا ہوں۔ تو اگر ہم یسوع مسیح کو دیکھتے ہیں تو یسوع مسیح کا مقصد یہی تھا، باپ کی مرضی کو پورا کرنا، بالکل۔ اور ہم انسان جو ہیں اس کی صورت اس کی شبیہ پر بنائے گئے ہیں۔ تو آج ہمارا بھی یہی مقصد بنتا ہے زندگی کا کہ ہم خدا کی مرضی کو پورا کریں۔ سم ٹائمز ہم اپنے گھر اپنے باپ کی مرضی نہیں پوری کر رہے ہوتے۔ جی۔ تو جیسے کلام خدا میں ماں باپ کے بارے میں بھی لکھا ہے کہ اپنے ماں باپ کی عزت کر، تو ماں باپ کی عزت کرنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ ماں باپ کی بات کو سن۔ تو بالکل۔ دنیا میں رہتے ہوئے آج کے نوجوان جو ہیں وہ اپنے باپ اپنی ماں کی بات کو ہی نہیں سنتے، تو کیسے خدا کی بات کو وہ سن پائیں گے؟ جی۔ تو یہ ہمیں بہت سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیسے ہم جسمانی طور پر بھی اپنے ماں باپ کی عزت کریں، اور پھر کیسے ہم اپنے باپ جو آسمانی باپ ہے اس کی بھی فرمانبرداری کریں، اور اس کے کہے ہوئے کی ہر اس چیز کو جو اس نے کلام خدا میں کہی ہے اس کو ہم مانیں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ جی عدیل بھائی، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اگر ہم دیکھتے ہیں ہم انسان ہوتے ہوئے اپنی زندگی کے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے بہت سی تگ و دو کرتے ہیں، بالکل۔ بہت زیادہ محنت کرتے ہیں۔ اگر ہم دیکھتے ہیں اپنے بچپن میں ہی ہم اسکول میں جاتے ہیں، پھر ہم کالج لائف تک جاتے ہیں، یونیورسٹیز میں جاتے ہیں، ہمارے بہت سارے مقاصد ہوتے ہیں کہ میں نے ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، تو کچھ لوگوں کے ایمز ہوتے ہیں کہ میں نے آرمی میں جانا ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے بہت سخت ان کی ٹریننگز ہوتی ہیں۔ بالکل ایسے ہی۔ تو اگر ہم دیکھیں، ہم ڈاکٹرز کی زندگیوں پر دیکھتے ہیں، جب انہوں نے ڈاکٹرز بننا ہوتا ہے تو ان کو اتنی موٹی موٹی کتابیں پڑھنی پڑتی ہیں، انٹرنشپس ہوتی ہیں، ٹریننگز ہوتی ہیں، پھر جا کر ان کو جو ہے ان کی ڈگریز ملتی ہیں۔ بالکل ایسے تو اگر ہم ایماندار ہوتے ہوئے اپنی زندگی پر دیکھتے ہیں تو ہماری زندگیوں کا بھی ایک بہت خوبصورت ایم ہے، اور وہ ایم ہے ہماری نجات کا، جو خدا نے نجات کا بڑا کام ہماری زندگیوں کے لیے کیا ہے۔ پہلے نمبر پر اگر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے انسان کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ خدا کا جلال ظاہر کرے۔ تو اگر ایمانداروں کی زندگیوں پر دیکھیں تو ایمانداروں کے لیے خدا کا ایک بہت بڑا فضل ہے کہ خدا نے ان کے لیے، ان کی نجات کے لیے ایک بڑا خوبصورت منصوبہ بنایا ہے، اور وہ منصوبہ میں اور آپ بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ اس نے اپنا ایک لوتا بیٹا بخش دیا ہے تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ تو جب ہماری زندگی میں ہمیشہ کی زندگی ہوتی ہے، ہمارے پاس اس ہمیشہ کی زندگی کا بھید ہوتا ہے، تو پھر ہماری کوشش ہے، ہمارا یہ مقصد ہونا چاہیے کہ اس بھید سے ہم دوسروں کو بھی متعارف کروائیں، تاکہ جو برکت ہم خدا سے لے رہے ہیں وہ دوسروں تک بھی ٹرانسفر ہو، دوسرے لوگ جو ہیں اس مقصد کو پہچانے اور اس بھید سے جو ہے خدا کی ڈھیروں برکات کو لینے والے بنے۔ اور اس بھید کو ہم صرف باتوں سے ہی نہیں، مطلب ہم جیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف ہماری باتیں ہیں، بلکہ یہ کلام خدا میں خدا یسوع مسیح نے خود کہا ہے بالکل کہ تم تمام دنیا میں جا کر تمام خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو۔ بالکل۔ تو تمام دنیا میں جانا ہماری یہ ذمہ داری ہے، ہم پر یہ فرض ہے، جی۔ اور ہمیں کہا گیا ہے کہ آپ نے کرنا ہے یہ کام، ایسے چپ کر کے نہیں بیٹھ جانا۔ جی۔ تو ہر ایک شخص کی یہ ذمہ داری ہے، کسی پریچر کی صرف ذمہ داری نہیں ہے، کسی پاسٹر کی ذمہ داری نہیں ہے، کسی بشپ کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ یہ ہر ایک شخص، چھوٹا بچہ ہے، بڑا ہے، بزرگ ہے، ہر ایک کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ خدا کے پیغام کو، نجات کے پیغام کو
दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाए, और ये जिम्मेदारी है। और बिल्कुल। इसीलिए तो संडे स्कूल में बच्चों को सिखाया जाता है, और मैं बड़ा खुश होता हूँ कि जब छोटे छोटे बच्चे यीशु मसीह के बारे में जिक्र करते हैं जी। कि यीशु मसीह ही हमारा निजात दहिंदा है, यीशु मसीह ही हमारा बचाने वाला है। ये बड़ी खुशाइन बात है कि आज छोटे बच्चे भी इस बात का इजहार करते हैं कि हाँ, यीशु मसीह हमारा पालनहारा है, छुड़ाने वाला, बचाने बेशक। वाला। तो ये मेरी और आपकी सबकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर हम देखते हैं इरशाद आज़म को, तो यीशु मसीह ने भी अपनी तालीम में बड़ी खूबसूरत तरीके से ये हुक्म दिया है कि बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ। तो उस तुम में मैं, आप, इस जहान में रहने वाला हर वो बशर जो यीशु मसीह पर ईमान रखता है, वो इस काम में जो है, इस भेद में शामिल हो जाते हैं कि ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमने, अगर हम यीशु मसीह के शागिर्द बन चुके हैं तो हमने दूसरों को भी यीशु मसीह के शागिर्द बनाना है, उनको यीशु मसीह के पास लाना है। तो इसका मतलब कि असल मकसद तो ज़िंदगी में, ख़ासतौर पर मसीही ज़िंदगी में, ईमानदारों की ज़िंदगी में इरशाद आज़म की तकमील है कि जी। खुदा के उस कलाम को दुनिया के हर कोने तक पहुंचाना है। जी। तो अगर आप या मैं, किसी को समझ नहीं भी आती कि हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है, तो इस वर्स को ही समझ ले कि कैसे दुनिया के कोने कोने तक हमने खुदा के कलाम को पहुंचाना है, तो समझ लो हमें अपनी ज़िंदगी का मकसद समझ आ जाएगा। जी बिल्कुल। तो ये आज हम सबकी जिम्मेदारी है कि कैसे हम खुदा के कलाम को दुनिया के उस कोने तक भी पहुंचाए जहां नहीं है। हम खुदा के कलाम को शेयर करते हैं, हम खुदा के कलाम को पहुंचाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन बाज़ का उसी जगह पे पहुंचा रहे होते हैं जैसे पहले ही खुदा के लोग मौजूद है जिधर, लेकिन हमें ज़रूरत है कि हम उस जगह पे भी जाएं जहां खुदा के कलाम अभी तक पहुंचा नहीं है। जी। ये खुशखबरी का पैगाम, ये निजात का पैगाम, और ताकि और लोग खुदा की बादशाहत में शामिल होने वाले हों और हम उस अब्दी जो ज़िंदगी है उसको हासिल करने वाले हों। बिल्कुल बिल्कुल। जी अदिल भाई, मैं यहाँ पर एक बात ऐड करना चाहती हूँ कि हम खुदा के कलाम को सिखाना हमारा फ़र्ज़ है, हमारा मकसद यही है, लेकिन मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं हमारी ज़िंदगी का ये भी बड़ा खूबसूरत मकसद है कि हम दूसरों को अपने चाल चलन से खुदा के कलाम मुक़द्दस को सिखाएं। क्योंकि जब हम अपनी ज़िंदगियाँ खुदा के कलाम के मुताबिक गुजारेंगे तो लोग बेहतर तौर पर जो है वो हमारी ज़िंदगियों से सीख सकेंगे, और हो सकता है बहुत सारे लोग हमारी ज़िंदगियों से जो है वो अमली नमूना ले और अपने ज़िंदगी के असल मकसद को पहचान सकें। हाँ, इधर मैं ज़ाहिर और बातिन की बात जी। समझ रहा हूँ कि जी, आप उस बिल्कुल। बात की तरफ आ रही हैं कि कैसे हम ज़ाहरी तौर पर तो खुदा के कलाम को पहुंचा रहे होते जी। हैं, लेकिन बातिनी तौर पर हम उस पर अमल ही नहीं कर रहे जी होते। बिल्कुल। तो ये ज़रूरी है कि ना सिर्फ हम ज़ाहरी तौर पर खुदा के कलाम को पहुंचाएं, बल्कि अपनी ज़िंदगी, जो हमारी खुदा की ये दी गई ज़िंदगी है, उस ज़िंदगी में से खुद उस कलाम पर अमल करके दुनिया को पैगाम पहुंचाएं कि आपको ही नहीं हम सिर्फ बता रहे, बल्कि हम उस पर खुद भी। अमल भी कर रहे हैं। बिल्कुल। और यीशु मसीह ने अमल करके दिखाया। बिल्कुल। ठीक है, यीशु मसीह ने हर वो बात पूरी की जो खुदा बाप ने दी थी, कि कही थी कि ये वाला काम करना है, तो जी। खुदा यीशु मसीह ने वो काम पूरा किया। बिल्कुल। इसी के साथ मुक़द्दस पौलुस रसूल भी अपने खतूत में फरमाते हैं कि लोग तुम्हें देखकर तुम्हारे आसमानी बाप की तमजीद करें। बिल्कुल। क्योंकि जब हम खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारेंगे तो लोग फिर हमें देख के हमारे बाप की तमजीद करेंगे और उस हकीकी मकसद को जान सकेंगे जो मेरा और आपका है, और जो खुदावंद यीशु मसीह ने अपने बाप की मर्ज़ी को पूरा किया है। मुझे बात एक याद आ रही है, यीशु मसीह ने जब मोहब्बत का हुक्म दिया या पैगाम दिया, जी। तो साथ इस बात का भी इजहार किया कि तभी लोग जानेंगे कि तुम यीशु मसीह यानी मेरे शागिर्द हो। बिल्कुल। तो इसमें मैं समझता हूँ कि हमारी ज़िंदगी में एक ख़ास मकसद ये भी होना चाहिए मोहब्बत वाला, बिल्कुल। कि जो खुदावन यीशु मसीह ने मोहब्बत करके दिखाई है। बिल्कुल। खुदा बाप ने तो मोहब्बत ऐसी की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, और खुदावन यीशु मसीह ने बेटे ने वो मोहब्बत करके दिखाई कि अपनी जान ही दे दी। बिल्कुल। तो ये है कि मोहब्बत हमारी ज़िंदगियों से ख़त्म होती जा रही है, तो ये भी हमारी ज़िंदगी के एक ख़ास मकासद में शामिल होना चाहिए। तो खुदावंद यीशु मसीह की बातें जो हैं वो हम सब पर लाजम है कि हम एक दूसरे के साथ मोहब्बत करें, प्यार करें, तभी लोग जानेंगे कि हम यीशु मसीह के शागिर्द हैं। बिल्कुल इसी तरह से है कि अगर हम देखते हैं बाइबल मुकद्दस जो है यीशु मसीह की हकीकी मोहब्बत जो बेलौस मोहब्बत है उसके बारे में हमें बहुत सी मिसालें देती है। खुदा का बंदा पौलुस रसूल कहता है कि अगर मैं मोहब्बत ना रखूं और फरिश्तों की जुबानें बोलूं तो ठनठनाता पीतल और झनझनाती जहाज हो। तो ऐसी मोहब्बत जो सिर्फ ज़ाहरी है या हमारी खुदगर्जी को जाहिर करने के लिए है, तो वो बेफायदा मोहब्बत है जो सिर्फ चीज़ों की नुमाइश तक है। बिल्कुल। तो वो मसीह की मोहब्बत की अक्कासी नहीं करती हमारी ज़िंदगी में कि हाँ हम मसीह के पैरोकार हैं, हम मसीह के शागिर्द हैं, अगर हम दिखावे की मोहब्बत करते हैं। बिल्कुल। और इसके अलावा अगर हम देखें तो आज हमारी ज़िंदगी का हकीकी मकसद ही यही है। अगर हम भाई इस मकसद को पूरा करते हैं कि
ایماندار ہوتے ہوئے، تو یقین کریں ہمیں جو اطمینان اور تسلی اور شادمانی ملتی ہے وہ ہمیں دنیا کی کوئی بھی چیز حاصل کر کے نہیں مل سکتی، بلکہ یہ ایسی حقیقی خوشی ہے جو اس حقیقی خدا خالق کے مقاصد کو پورا کرنے میں ہی ہمیں مل سکتی ہے۔ پریز دی لارڈ۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ آج کی ایک خاص بات ہے کہ جب ہم تسلی حاصل کرنا چاہتے ہیں، سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اپنے اس مقصد کو پہچاننا شروع کر دیں جو مقصد خدا یسوع نے ہمارے لیے رکھا ہے۔ بے شک آج دنیا اس لیے عدم برداشت کی طرف جا رہی ہے، آج دنیا اس لیے مشکلات اور پریشانیوں کی طرف جا رہی ہے کیونکہ وہ اپنے اصل ٹریک سے ہٹ گئی ہے اور اس مقصد کو پہچاننا بھول گئی ہے۔ تو ہم پیسے بھی حاصل کر لیتے ہیں، ہمیں شہرت بھی مل جاتی ہے، دولت شہرت سب کچھ حاصل کر لیتے ہیں، لیکن ایک سکون، اطمینان، تسلی نہیں ہماری زندگی میں آتی۔ تو آج کے سفر میں ہم نے سیکھا ہے کہ کیسے ہم اپنے اصل مقصد کو پہچان سکتے ہیں جو کہ یسوع مسیح کا مقصد ہے، اور جب اس مقصد کو پہچان لیں گے تو زندگی بڑی خوشحال اور بڑی زبردست بن جائے گی۔ تو میرا ایمان ہے آپ نے آج کے سفر میں ہمارے ساتھ برکت پائی ہوگی، اور میرا یہ بھی ایمان ہے کہ آپ نہ صرف اس پیغام کو اپنے تک رکھیں گے بلکہ دوسروں تک بھی پہنچائیں گے۔ آپ کو دوبارہ ملیں گے ایک نئے سفر میں ایک نئے مہمان کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔